سبحانه على حلمه بعد علمه وسبحانه على عفوه بعد قدرته والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله بار حق در خاک ہوں غلطیدہ است پس بنائے لا الہ گردیدہ است اور نگاہ و دل بھی قدم کی ترے ملا کے چلے نگاہ و دل بھی قدم کی ترے ملا کے چلے کس اتحاد سے راہی رہے وفا کے چلے نگاہ و دل بھی قدم کی طرح ملا کے چلے کس اتحاد سے راہی رہے وفا کے چلے شکستہ دل تھے مگر بزم کو ہنسا کے چلے شکستہ دل تھے مگر بزم کو ہنسا کے چلے کلی نہ تم سے کھلی وہ چمن کھلا کے چلے اور سحر کے حرف اذان سے نماز عصر تلک سحر کے حرف اذان سے نماز عصر تلک حسین جتنے قدم بھی چلے بلا کے چلے سحر کے حرف اذان سے نماز عصر تلک حسین جتنے قدم بھی چلے بلا کے چلے یہ آج کے اس بزم کا پیغام بھی ہے سحر کی حرف اذان سے نماز عصر تلک سحر کی حرف اذان سے نماز عصر تلک حسین جتنے قدم بھی چلے بلا کے چلے شکستہ دل تھے مگر بزم کو ہنسا کے چلے اور آخر میں شاعر کہتا ہے اور اس شعر کو پڑھنے سے پہلے تاکہ بعد میں کوئی کھینچا تانی نہ کرے جو کوئی کلپ بناتے ہوئے دیر نہیں لگتی اس لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شام سے یزید کی مرضی یہ تھی کہ حسین کو شہید کر کے دین کو مٹا دیا جائے گا لیکن اس کے ارادے کامیاب نہ ہوئے تو شاعر کہتا ہے چراغ بزم ہدایت نہ بجھ سکا ان سے چراغ بزم ہدایت نہ بجھ سکا ان سے اگرچہ شام سے جھونکے بہت ہوا کے چلے چراغ بزم ہدایت نہ بجھ سکا ان سے اگرچہ شام سے جھونکے بہت ہوا کے چلے اور سحر کے حرف اذان سے نماز عصر تلک حسین جتنے قدم بھی چلے بلا کے چلے اور کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی ایک منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ ایک منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ آج کی اس عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس میں تشریف لانے والے جمیع مشائخ اعظام علماء کرام جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ ہر سال اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت کے طفیل یہ شہید اعظم کانفرنس انجمن غلامان آل و اصحاب راول پنڈی اسلام آباد کے زیر اہتمام ہوتی ہے آج کا یہ خوبصورت اہتمام دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ انجمن کے تمام احباب
منتظمین اور اس جامع مسجد مہریہ کے جملہ ذمہ داران، اس کے خطیب حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین نقشبندی صاحب، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس نے بھی جیسے دامِ درم قدم سخن حصہ لیا ہے، یقین کریں کہ ہم سب اس وقت امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ محفلیں بڑا مقام رکھتی ہیں، یہ محفلیں بڑا رتبہ رکھتی ہیں۔ امام پاک کی بارگاہ میں یہ حاضریاں لگتی ہیں کہ کہاں پہ کس نے انہیں یاد کیا ہے، اور وہ مقدس اور نورانی ہستیاں ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو، اپنی یاد رکھنے والوں کو بھولتے نہیں ہیں، نہ دنیا کی مشکلات میں نہ آخرت کی مشکلات میں۔ اور امام عالی مقام جنہوں نے اپنی جان کا اور اپنے ساتھیوں کا اور گھرانے کا نذرانہ پیش کیا، جو تاریخ اسلام میں سب سے مشکل وقت اسلام پر آ چکا تھا، بڑا مشکل وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا، اس وقت بڑی قربانی کی ضرورت تھی جو امام عالی مقام نے پیش فرمائی۔ قسمت میں کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، پڑھتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین۔ اتنا مشکل وقت تھا دین اسلام پر، امام عالی مقام نے ایک عظیم قربانی دے کر لا الہ کے پیغام کو بچایا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ وہ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام بنیاد لا الہ کیوں ہے، پیچھے پوری مثنوی یا رموز خودی میں وہ یہ بات چلا کر لائے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ ما سو اللہ را مسلمان بندہ نے پیش فرعون سرش افکندہ نے۔ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے، جس کے دل میں اسلام جا گزی ہو چکا ہے اور جس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، وہ کسی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ دو راستے ہوتے ہیں ایسی صورت میں، ایک رخصت کا راستہ ہوتا ہے، اپنی جان بچا لے بندہ، کنارے پہ چلا جائے اور آخرت میں اللہ اس کو اجر دے گا۔ لیکن دوسرا راستہ ہوتا ہے عزیمت کا راستہ، اور جو لوگ نمونہ کائنات کے لیے بنتے ہیں وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اور اس سے مستفاد ایک نقطہ عرض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مقدس نکال کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا کہ جا کر اس کو کسی ایسی جگہ چھوڑو جہاں کسی کو نظر نہ آئے۔ اب صحابی ہے، کشمکش میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک ہے، اس کو زمین میں کیسے پھینکوں؟ آخر عشق نے جوش مارا اور خون مبارک کو پی لیا۔ جب تشریف لائے واپس تو آپ نے فرمایا اس خون کا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے پی لیا ہے، اچھا اب اس کا اثر یہ ہوگا لوگ تجھ سے تنگ رہیں گے اور تو لوگوں سے تنگ رہے گا۔ اس خون کا اثر یہ ہوگا کہ تیرے دل کے اندر وہ جرأت پیدا ہو جائے گی، تو حق کی خاطر بول اٹھے گا، لوگ تجھے برداشت نہیں کریں گے، تیری باتیں لوگوں کو کڑوی لگیں گی۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اگر خون مبارک پی لیا، اس کے اثرات دل میں چلے گئے تو جرأت ایسی ہو گئی کہ نہ حق کو بندہ برداشت نہیں کرتا، تو جو بنا ہی خون رسول آپ کے
جو شعراء ہوتے ہیں بڑے بڑے کام کی بات کر جاتے ہیں، بڑے بڑے فلسفے، شاعر لوگوں پر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے، بعض شعراء ایسی ایسی حکمت کی بات کر جاتے ہیں۔ یہ پٹوار انور فراق صاحب شاعر تھے، ان کا ایک مصرع ہے، جھکتا کیوں کر باطل دے زور اگے جس دیاں رگاں وچ سید ثقلین دا لہو، جھکتا کیوں کر باطل دے زور اگے جس دیاں رگاں وچ سید ثقلین دا لہو۔ اور علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، ایک تو یہ جرأت ملی کہ جناب عبداللہ بن زبیر اتنے دلیر ہو گئے کہ نہ حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ امام عالی مقام اکیلے نہیں تھے، جناب عبداللہ بن زبیر بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اور جہاں خاص بات جو اہل علم کے پیش نظر ہے، اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قریب سامنے آنے والا ہے، امام عالی مقام دفع استبداد آپ کا نقطہ نظر نہیں تھا، منع استبداد تھا۔ آپ جو ظلم و جبر سے جو بادشاہ بن چکا تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو اٹھانا چاہتے تھے، آپ شروع ہی سے اس کی تقرری کے خلاف تھے۔ منع استبداد آپ کا کام تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کی دھجیاں اڑ رہی ہو تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ نے میدان کربلا میں جو جرأت کا پیغام دیا، جو غیرت کا پیغام دیا، آپ کا شعر علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے طریقے سے اس مضمون کو بیان کیا، علماء کرام تشریف فرماتے ہیں، لیکن جو امام عالی مقام نے اس مضمون کو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں ان کانت الابدان للموت انشئت فقط لمرؤ فی اللہ بسیف یجر۔ فرمایا لوگوں سنو، یہ بدن پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک دن موت آنی ہے، کسی نے ہارٹ اٹیک سے مر جانا ہے، کسی کو ایذا ہو جانا ہے، کوئی ویسے زمین کی خاطر مارا جائے گا، کوئی کسی جھگڑے میں مارا جائے گا، کوئی طبی عمر سے مارا جائے گا، لیکن ایک دن سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو موت اپنی جان دینے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ جس نے جان دی ہے اس کے حکم کے مطابق قربان کرنا۔ کانت الابدان للموت انشئت فقط لمرؤ فی اللہ بالسیف یجر۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام جدھر جدھر جاتے ہیں موت بھی ہنس کر آپ کا استقبال کرتی ہے۔ ہم بے نیاز زیست تھے بڑھتے چلے گئے۔ یاد رکھیں موت کا ڈر جتنا بھی ہو، بندہ موت سے بچ نہیں سکتا، ایک دن جان دینی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس پر امام عالی مقام کی نگاہ پڑ جائے وہ دنیا کے خوشی اور ناراضگی اور نفع و نقصان سے بیزار ہو جاتا ہے۔ حق کی خاطر اس کے دل کے اندر وہ جرأت آ جاتی ہے جو امام عالی مقام نے پیدا کر دی تھی کہ میں بے نیاز زیست تھا، بڑھتا چلا گیا، ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی، ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی۔ امام عالی مقام نے پیغام کیا دیا کہ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ اس کائنات انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں امام عالی مقام وہ پہلی ہستی ہے جنہوں نے باطل کے خلاف کھڑے ہو کر خدا کے نافرمان کی حکومت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ مقصد ہے بنیاد لا الہ کا کہ اللہ کے نافرمان کی حکومت کو اللہ کا بندہ قبول نہیں کر سکتا، چاہے جان چلی جائے، مدینہ شریف چھوڑنا پڑے، اپنی اولاد قربانی کرنی پڑے، سب کچھ کر دیں گے، لیکن اللہ کے نافرمان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے وطن عزیز کے مشہور شاعر ہیں انور مسعود صاحب، انہوں نے کمال فصاحت اور بلاغت کے ساتھ امام عالی مقام کی شہادت کے فلسفے کو بیان کیا۔ کہتے ہیں چھپی ہے اس کے تدبر میں معرفت کیسی، چھپی ہے اس کے تدبر میں معرفت کیسی کہ مصلحت کی جنوں سے مناسبت کیسی، کہ مصلحت کی جنوں سے مناسبت کیسی، ہوس کے ساتھ وفا کی، ہوس کے ساتھ وفا کی،
مفاہمت کیسی، ستم گروں کے ستم سے مصالحت کیسی، اسی کی سوچ ہے، اسی کی دین ہے یہ سوچ کا کرینہ بھی کہ ایک جرم ہے ظالم کے ساتھ جینا، اسی کی دین ہے یہ سوچ کا کرینہ بھی۔ اور مثال شاہ شہید شہیر ناممکن، مثال شاہ شہید شہیر ناممکن، کوئی غریب ہو ایسا امیر ناممکن۔ یہاں غریب کا وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں ہے، غریب کہتے ہیں مسافر کو، لیکن امیر اصلی معنی میں ہے کوئی غریب ہو ایسا امیر ناممکن، حسین سا کوئی روشن ضمیر ناممکن، اور جہان عشق میں اس کی نظیر ناممکن، جہان عشق میں اس کی وہ جانثار عجب ایک مثال چھوڑ گیا کہ اس کا صبر ستم کا غرور توڑ گیا، وہ جانثار عجب ایک مثال چھوڑ گیا کہ اس کا صبر ستم کا غرور توڑ گیا۔ امام عالی مقام نے اپنی عظیم شہادت پیش کر جرحت کا اور استقامت کا اور بہادری کا وہ مظاہرہ پیش کیا، قیامت تک تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرات گرامی، یہاں اب خصوصی خطاب بڑے بڑے اہل علم تشریف لا چکے ہیں، اور آخر میں جو خصوصی خطابات ہوں گے جن سے ہمارے ایمان، ہمارے ایقان کو اور روشنی ملے گی۔ اب مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، میں اپنے وقت میں سے 5 منٹ مزید وہ مفتی صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں تاکہ مفتی صاحب 35 منٹ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔